3 نومبر 2007 والا جو ایکشن ہے وہ چاہے فواد چودھری صاحب کی ان کی ماضی کی جتنی بھی ان کے ساتھ ایسوسیشن ہو، اس کو پارلیمنٹ نے انڈورس نہیں کیا ہوا، اس کے اوپر سٹیمپ نہیں لگائی ہوئی، وہ تو ایک کھلا موضوع ہے. جب تک اسے کوئی 2/3 اکثریت سے آئین کو نہ بدل دے وہ تو سزا ملے گی اس میں. جی یقیناً قانونی اور آئینی پوزیشن تو یہی ہے کہ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. باقی یہ مشرف 2 جو ہے اس وقت اقتدار میں آ چکا ہوا ہے، بلکہ مجھے تو بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جسم عمران خان صاحب کا ہے لیکن روح اس میں مشرف ہی کی کام کر رہی ہے. ارے سر یہ کیسے لگا آپ کو؟ جو ان کا انداز تخاطب ہے، جہاں سے مشرف صاحب شروع ہوئے تھے، احتساب کا نعرہ لے کے شروع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اس احتساب کے نعرے کے ذریعے سیاسی انتقام لیا اور پھر اس کے بعد سیاسی مفاہمت کی. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ پنجاب کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے، پرویز الہی صاحب کی طرف آپ اشارہ کریں. جی آج وہ ان کے اتحادی بنے بیٹھے ہیں. تو ایک این آر او تو انہوں نے پنجاب کے سب سے بڑے چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ایک این آر او کر لیا. دوسرا این آر او انہوں نے کراچی کی سیاسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ کر لیا، جس کے بارے میں یہ لندن تک چلے گئے تھے مقدمات درج کرانے کے لیے، اور کہتے تھے کہ کبھی ان کے ساتھ. تیسرا این آر او انہوں نے اس شخص کے ساتھ کر لیا جس کو کہتے تھے کہ کبھی اپنا چپڑاسی نہیں رکھوں گا. تو 3 این آر او تو انہوں نے کیے، اور اسی طرح کے این آر او مشرف صاحب نے فیصل صالح حیات کے ساتھ کیا تھا، اور پیپلز پارٹی کا جو ایک گروپ انہوں نے بنا لیا تھا اس کے ساتھ کیا تھا، اور کاف لیگ والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں، اور میڈیا کو جس طریقے سے وہ گلا گھونٹتے تھے میڈیا کا، تقریباً اسی طریقے سے انہوں نے میڈیا کے ساتھ سلوک کرنا شروع کیا ہوا ہے. عدالتوں کا جو عزت احترام وہ کرتے تھے اسی طرح کا اب انہوں نے آج جو مطالبہ کیا ہے، اس میں دراصل تو عدالتوں پہ ہی ان کی نظر جو ہے وہ جا رہی ہے. اور عدالتوں کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ پھر سوشل میڈیا کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگلے ہفتے سے اس پہ کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا. تو آمریت کی تمام خوبیاں جو ہیں وہ ان میں نظر آتی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جسم عمران خان کا ہے، روح اندر مشرف کی بول رہی ہے. سر ڈیل اور نو ڈیل، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے. روزانہ ہم ایک بیان سنتے ہیں این آر او نہیں دیں گے، ملک سے غداری ہوگی، لیکن یہ ہے کیا کہانی؟ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ ابھی تو میں نے آپ کو وہ این آر او بتائے ہیں جو یہ کر چکے ہیں، لہٰذا ان کے کہنے میں اور ان کے کرنے میں جو تضاد ہے وہ آپ کے سامنے. دوسری بات یہ کہ جب یہ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے این آر او نہیں دینا. تو دوسرا فریق کون ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ہمیں ڈیل دینا چاہ رہا ہے یا ہمیں کوئی ڈھیل دی ہوئی ہے اس نے؟ اس فریق کا نام بتائیں تاکہ وہ فریق بھی آ کے اپنی صفائی پیش کر سکے. نہیں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ صرف ان کے کوئی خوف ہیں، چونکہ ان سے حکومت نہیں چل رہی، مہنگائی کا جن جو ہے وہ ان سے بے قابو ہو چکا ہوا ہے. پاکستان کی اقتصادیات جو ہے وہ دن بدن جو پیشن گوئیاں میں نہیں کر رہا، اکانومسٹ کر رہے ہیں. اور اکانومسٹ بھی وہ نہیں جو پاکستان سے صرف تعلق رکھتے ہیں بلکہ بین الاقوامی دنیا کے جو ماہرین ہیں وہ جب پاکستان کی ریٹنگ کم کرتے ہیں، جیسے موڈیز نے ابھی ہمیں دوبارہ نیگیٹو میں لے گئے ہیں موڈیز والے. نواز شریف کے زمانے میں یہ تمام ریٹنگ ایجنسیز جو تھیں وہ پاکستان کو مستحکم قرار دیتی تھیں، پازیٹیو قرار دیتی تھیں.